محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر سادھو کے چرن چھو لیے۔ بڑی کرپا ہے مہاراج کی، بڑی کرپا ہے مہاراج کی۔ اس کے بعد سادھو مہاراج نے بڑا کرید کر عمران سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی جائیداد کلکتے میں کس جگہ پر واقع ہے، اس کے چچا کا نام کیا ہے اور اس کے گھر میں کتنی عورتیں وغیرہ رہتی ہیں۔ عمران ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتا چلا گیا۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ 3 فوجی ٹیلے کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ ان کی سٹین گنیں ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھیں اور وہ ٹیلے کی طرف جا رہے تھے۔ سادھو مہاراج نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہماری سینا کے سپاہی ٹیلے کی دوسری طرف ایک بیرک میں رہ رہے ہیں۔ رات کو یہاں فوجی گشت لگاتے ہیں۔ رات کو اگر وہ تم سے پوچھیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو کہہ دینا کہ میں گرو جی کا چیلا ہوں اور یہاں بھگوان بیروں کی تپسیا کر رہا ہوں۔ اتنے میں تینوں فوجیوں نے سادھو مہاراج کی طرف رخ کر لیا۔ سادھو نے کہا، یہ لو وہ میرے درشنوں کو چلے آتے ہیں، میں انہیں تمہارے بارے میں سمجھا دیتا ہوں، یہ سب میرے چیلے ہیں۔ تینوں فوجی سادھو مہاراج کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور سادھو کو پرنام کیا، اور ہر فوجی نے جیب سے کچھ روپے نکال کر سادھو کو دیے۔ ایک فوجی نے اپنی فوجی جیکٹ کی اندر والی جیب سے کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز بھی بڑے ادب سے پیش کی اور کہا، مہاراج گھر سے کوئی چٹھی نہیں آئی، من بڑا پریشان ہے، یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ سادھو مہاراج نے جے بدر کالی ماتا کی جے کا نعرہ لگا کر کہا، بالکہ چٹھی ضرور آئے گی، اوش آئے گی، اور سن، یہ ہمارا چیلا چندر پال ہے، یہ آج رات ہماری گپا کے باہر بھگوان بیروں کی تپسیا کرے گا، اس کا خیال رکھنا، یہ بڑا چمتکاری چیلا ہے، اس کا شراب آدمی کو کھڑے کھڑے آگ لگا دیتا ہے۔ عمران نے سر جھکا لیا تھا اور آہستہ آہستہ اوم ہری اوم کی جاپ کرنے لگا تھا، لیکن اس نے فوجی کے کندھے پر لگے ہوئے عہدے کے نشان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی رجمنٹ کا صوبیدار میجر تھا۔ اس فوجی نے کہا، کوئی چنتا کوئی فکر نہ کریں مہاراج، ہم بھی آپ کے چیلے ہیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ عمران نے سر اٹھا کر جے بدر کالی ماتا کی جے کا نعرہ لگایا اور سادھو مہاراج کے چرن چھو کر کہا، مہاراج ہم آدھی رات کے سمے گپا میں اپنی تپسیا شروع کریں گے، ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔ انڈین صوبیدار میجر نے کہا، مہاراج آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، اس کی چنتا نہ کریں۔ فوجی سادھو مہاراج کو پرنام کر کے چلے گئے۔ سادھو مہاراج نے عمران سے کہا، بالکہ تم رات کو آ کر ہماری گپا میں بیٹھ جانا، اب جاؤ، ہمارے گانجا پینے کا وقت ہو گیا ہے، صوبیدار ہمارے لیے دریا پار سے گانجا لایا ہے۔ عمران نے سادھو کے دونوں پاؤں چھوئے اور اٹھ کر ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ سر جھکائے واپس روانہ ہو گیا۔ لالا جی کے بنگلے پر پہنچنے کے بعد اس نے دلاری کو صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ صرف بیرون جی کی گپا تک گیا تھا اور ٹیلے کو دور سے ہی دیکھ کر واپس آ گیا ہے۔ دلاری نے حیران ہو کر پوچھا، تو پھر تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس نے کہا، راستے میں بس خراب ہو گئی تھی، میں نے سارا راستہ دیکھ لیا ہے، اب رات کو تمہیں میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لالا جی حسب معمول دوپہر کے کھانے پر نہیں آئے ہوئے تھے، ان کا دلاری کو فون آ گیا تھا کہ میں رات دیر سے آؤں گا، آرمی ڈویژن کمانڈر کے ساتھ اس کا ڈنر ہے۔ رات کو دلاری اور عمران نے اکٹھے کھانا کھایا۔ عمران نے بہت ہلکا سا کھانا کھایا تاکہ رات کو اسے نیند نہ آ جائے۔ دلاری دیر تک اسے یہی سمجھاتی رہی کہ وہ اپنا خیال رکھے، بلکہ 1-2 بار تو اس نے یہی کہہ دیا کہ عمران جی میرا دل نہیں مانتا، تم نہ جاؤ۔ عمران اس کی باتیں سنتا اور اس کو پیار کرتے ہوئے سمجھاتا رہا کہ اس کا جانا کس قدر ضروری ہے۔ چندن پور کو آخری منی بس رات کے 11 بجے جاتی تھی۔ پستول عمران نے صرف ہنگامی صورتحال کے مقابلے کے لیے رکھ لیا تھا، وگرنہ اس مشن میں وہ پستول اور وہ بھی سائلنسر کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ایک چاقو اس نے ضرور اپنے پاس رکھ لیا تھا جو کمانڈو چاقو تو نہیں تھا لیکن بڑا تیز تھا اور کمانڈو چاقو کی ہو بہو نقل تھی۔ خاص 2 چیزیں اس نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی، ان میں سے ایک دلاری کے بالوں میں لگانے والے سٹیل کے 2 پن تھے اور ایک باریک نائلن کی رسی تھی جس کو عمران نے دوہرا کر کے بھر دیا تھا۔ سٹیل کا پن اس نے غار کے دہانے پر لگے ہوئے لوہے کے جنگلے کے تالے کو کھولنے کے لیے لیا تھا۔ ان کے علاوہ اس کی جیب میں 600-700 روپے کی رقم بھی تھی۔ لالا ٹیکم چند رات کے 10 بجے واپس آئے اور آتے ہی وہ دلاری کو لے کر بیڈ روم میں گھس گئے۔ نہ جانے کیا بہانہ بنا کر دلاری 1 منٹ کے لیے بیڈ روم سے نکل کر عمران کے پاس آئی اور کہنے لگی، عمران جی میرا دل نہیں مانتا، تم نہ جاؤ۔ عمران اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگا اور کسی نہ کسی طرح اس نے اسے قائل کر لیا۔ دلاری نے کہا، تو پھر وعدہ کرو کہ اگر وہاں فوج کے سپاہی ہوئے تو تم وہیں سے واپس آ جاؤ گے۔ عمران نے کہا، وعدہ کرتا ہوں۔ دلاری مسکرائی اور اس نے عمران کا ماتھا چوم لیا، کہنے لگی، اپنے بیڈ روم کے پچھلے دروازے سے نکل جاؤ اور اسی راستے سے واپس آ جانا، میں نے لالا جی سے کہہ دیا ہے کہ تم سو گئے۔ دلاری عمران سے بغلگیر ہونے کے بعد تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگ گئی۔ عمران اپنے بیڈ روم کے پچھلے دروازے میں سے خاموشی سے نکلا اور اندھیرے میں درختوں کے نیچے سے گزرتا پکی سڑک کی طرف چل پڑا جہاں سے اس نے چندن پور والی بس پکڑنی تھی۔ یہ آخری بس تھی۔
اس میں چند ایک سواریاں ہی تھیں۔ کمانڈر عمران اس میں سوار ہو کر چندن پور والے سٹاپ پر اتر گیا۔ سامنے جنگل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات ہو رہی تھی۔ عمران جنگل کے راستے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ اندھیرے میں چلتا بیرون جی کی گپا والے کھنڈر کے سامنے جو چبوترا تھا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر تپسیا کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر وہاں کوئی فوجی گشتی پارٹی گشت پر ہو تو اسے اس کا علم ہو جائے۔ وہ سادھو کی کوٹڑی کے باہر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے شلوک کا جاپ شروع نہیں کیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اسٹین گن کی نالی اس کی گردن کے ساتھ لگا دی۔ کمانڈر عمران نے مڑ کر دیکھا، پیچھے ایک بھارتی فوجی اسٹین گن پکڑے اس پر جھکا ہوا تھا۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھارتی فوجی نے پوچھا۔ لگتا تھا کہ یہ بھارتی فوجی کسی دوسری گشتی پارٹی کا ہے۔ عمران نے جے بدر کالی کا نعرہ لگا کر کہا، ہم ماتا بدر کالی کی تپسیا میں مگن تھے، تم نے ہماری تپسیا بنگ کر دی، ہم تمہیں شراب دیں گے۔ بھارتی فوجی سیدھا ہو گیا، اسٹین گن کی نالی اس نے اوپر کر لی۔ شراب یعنی بد دعا کے نام سے وہ کچھ ڈر گیا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے دو بھارتی سپاہی آ گئے۔ ان میں وہ صوبیدار میجر بھی تھا جس نے کمانڈر عمران کو سادھو مہاراج کا چیلا سمجھ کر اسے وہاں بیٹھ کر تپسیا اور گیان دیان کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے بھارتی سپاہی سے کہا، ابے کیوں سادھو مہاراج کو تنگ کر رہے ہو؟ یہ میری اجازت سے یہاں تپسیا کرنے بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی صوبیدار میجر نے کمانڈر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اسے شمع کر دے مہاراج، یہ ہماری پیٹرول پارٹی کا نیا رنگروٹ ہے۔ عمران نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور سادھوؤں کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، جاؤ، ہم نے شمع کر دیا، ہم اسے شراب نہیں دیں گے۔ بھارتی صوبیدار میجر نے عمران کا شکریہ ادا کیا اور اپنی پارٹی کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ بھارتی سپاہیوں کے جانے کے بعد عمران نے سوچا کہ یہ گشتی پارٹی کتنا وقفہ ڈال کر ادھر سے گزرتی ہے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی گزرا تھا۔ عمران کے پاس پوری رات پڑی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا گشتی پارٹی کو جاتے دیکھتا رہا۔ یہ کل 4 سپاہی تھے۔ وہ گپا کے چبوترے کے قریب سے ہوتے ہوئے اس ٹیلے کی طرف مڑ گئے جس کے غار میں دونوں کشمیری مجاہد قید تھے اور جنہیں فرار کرانے کے لیے کمانڈر عمران نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ پیٹرول پارٹی اندھیرے میں عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب وہ یہ انتظار کرنے لگا کہ یہ پیٹرول پارٹی دوسری بار وہاں سے کتنی دیر بعد گزرتی ہے۔ عمران کے اندازے کے مطابق کوئی آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اسے دور سے بھارتی سپاہیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہی 4 بھارتی فوجی اس پگڈنڈی پر آتے دکھائی دیے جو جنگل کے کنارے سے ہوتی ہوئی آگے ٹیلے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بھارتی گشتی پارٹی آدھ گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے اور اس ٹیلے کے قریب سے ضرور گزرتی ہے جس کے غار میں کشمیری مجاہد قید تھے۔ ان حالات اور قوائف کی روشنی میں کمانڈر عمران کو اپنے ایکشن کا پلان بنانا تھا۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس ایکشن میں وقت کا بہت اہم کردار ہے اور اسے ایک ایک منٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پستول اور چاقو اس نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا۔ نائلن کی مضبوط اور باریک رسی اور عورتوں کا بالوں میں لگانے والا سٹیل کا پن، یہ دونوں چیزیں اس نے اپنی قریبی جاڑی میں چھپائی ہوئی تھی۔ پستول سے وہ کسی حالت میں بھی سوائے انتہائی ایمرجنسی کے کام نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ پستول فوجی ٹھیکیدار لالا ٹیکم چند کا تھا اور اسے دلاری نے دیا تھا اور اس پر سائلنسر نہیں لگا ہوا تھا۔ اس کے فائر کا زوردار دھماکہ جس کی آواز اگنی میزائلوں کے سٹور کی بیرک میں مقیم سارے فوجیوں کو ہوشیار کر سکتی تھی۔ کمانڈر عمران اپنے منصوبے کے مطابق صرف نائلن کی باریک رسی سے ہی کام لینا چاہتا تھا۔ بھارتی فوجیوں کی پیٹرول پارٹی جا چکی تھی۔ عمران اس پارٹی کے دوسرے چکر کے بعد اپنا ایکشن شروع کرنا چاہتا تھا۔ اسے آدھ گھنٹہ مزید انتظار کرنا تھا۔ گھڑی اس کے پاس نہیں تھی، وہ صرف اندازے سے وقت کا حساب لگا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ رات زیادہ گہری ہو جائے۔ 30 یا 35 منٹ گزرنے کے بعد اسے ایک بار پھر دور سے بھارتی سپاہیوں کے ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ پیٹرول پارٹی کے ہی سپاہی تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عمران نے اندھیرے میں دیکھا کہ چاروں سپاہیوں کے سائے اندھیرے میں جنگل کے کنارے والی پگڈنڈی پر نمودار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ٹیلے کی طرف مڑ گئے۔ جیسے ہی سپاہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے، عمران ایک دم اٹھا۔ اس نے قریبی جاڑی کے پاس جا کر وہاں سے نائلن کی رسی اور ہیئر پن والا پلاسٹک کا لفافہ نکالا۔ رسی اور ہیئر پن لفافے میں سے نکال کر جیب میں ڈالی اور گپا کے قب سے ہو کر ٹیلے کی طرف چلنے لگا۔ وہ بے حد احتیاط کے ساتھ جھک کر چل رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے باخبر اور اتنی احتیاط کے ساتھ قدم قدم چل رہا تھا کہ اس کے پاؤں کی آہٹ تک پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان درختوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا جہاں سے اسے ٹیلا نظر آنے لگا۔ وہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھ رہا تھا۔ یہ اس کی کمانڈو زندگی کا ایک اہم ترین مشن تھا جس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ جب اسے ٹیلے کے آس پاس گشتی پارٹی کے سپاہیوں کے سائے کہیں دکھائی نہ دیے تو وہ اٹھا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں 6-7 درختوں کے قریب سے گزرنے کے بعد اسے ٹیلے کے سامنے ایک انسانی سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ان دونوں سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا جو ٹیلے کے غار کے باہر رات کو پہرا دیتے تھے۔ اسے دوسرا سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران درختوں کی آڑ لیتا اندھیرے میں دبے پاؤں آگے ہو گیا۔ اب اسے ٹیلے کے غار کا دہانہ دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا۔ اسی غار کے اندر دونوں کشمیری مجاہد بند تھے۔
इमरान हैरान हो रहा था कि दूसरा सिपाही कहाँ चला गया है, क्योंकि उसने वाज़ेह तौर पर देख लिया था कि वहाँ सिर्फ एक ही भारतीय फौजी था जो कंधे से स्टेन गन लटकाए गार के दहाने के आगे टहल रहा था। इमरान के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसे जो कुछ करना था आध घंटे के अंदर अंदर ही करना था, क्योंकि उसे यकीन था कि आध घंटे बाद अपना चक्कर पूरा करके भारतीय गश्ती पार्टी उधर से जरूर गुजरेगी। एक भारतीय फौजी को खत्म करने के लिए मैदान साफ था, क्योंकि बहुत मुमकिन था कि दूसरा फौजी पेशाब वगैरह के लिए गया हुआ हो। कमांडो इमरान की पेशा वराना सलाहियतें उसके तजर्बों की रोशनी में पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। जिस तरफ वो अंधेरे में छुपा हुआ था उसी तरफ उसने एक पत्थर उछाल कर गिराया। इससे जो आवाज पैदा हुई उसने भारतीय सिपाही को एकदम होशियार कर दिया। उसने स्टेन गन संभाल कर उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी। कमांडो इमरान ने नायलन की रस्सी अपने हाथ में ले ली थी और एक ऐसे जाविये पर अंधेरे में दरख्तों के पीछे गात लगाए खड़ा था कि जब भारतीय सिपाही इस तरफ आए तो वो पीछे से उसको दबोच सके। जैसे ही भारतीय सिपाही ने दरख्तों की तरफ अलर्ट होकर देखा, इमरान ने हल्की आवाज में अंग्रेजी में कहा, हेल्प हेल्प। भारतीय सिपाही यही समझा कि उसका साथी उस तरफ रफाए हाजत के लिए गया है और उसने आवाज दी है। वो दौड़कर दरख्तों के दरमियान आ गया। उसने अपने साथी सिपाही का नाम लेकर उसे आवाज दी। स्टेन गन उसने तान रखी थी। कमांडो इमरान उसे दूसरी बार अपने साथी को आवाज देने की मोहलत नहीं देना चाहता था। वो भारतीय सिपाही के पहलू में आ गया था। भारतीय सिपाही जरा झुक कर चल रहा था और उसने एक बार फिर अपने साथी का नाम लेकर उसे आवाज दी। ये उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज थी। कमांडो इमरान के बाजुओं के पट्टों में शेर की ताकत से भी ज्यादा ताकत आ चुकी थी। उसने पलक झपकने में लपक कर नायलन की रस्सी भारतीय सिपाही की गर्दन में डाली और उसे पूरी ताकत के साथ कस कर एक जोरदार झटका दिया। ये सारे का सारा एक्शन एक ही वक्त में और 2 सेकंड में मुकम्मल हो गया था। सबसे पहले भारतीय सिपाही के हाथ से स्टेन गन नीचे गिरी। इमरान ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन नायलन की बारीक रस्सी में जकड़ रखी थी और उसे झटके दे रहा था। भारतीय सिपाही का जिस्म कांपने लगा था। फिर उसे एक शदीद झटका लगा और उसकी गर्दन इमरान के शिकंजे में ढलक गई। इमरान ने उसे छोड़ दिया, वो गिर पड़ा। इमरान ने उसकी गर्दन की एक जानिब उल्टा हाथ रख कर देखा, उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। इमरान ने उसे वहीं छोड़ा और टीले वाले गार की तरफ बढ़ा। इतनी देर में टीले की दूसरी जानिब से निकलकर दूसरा भारतीय सिपाही सामने आ चुका था। इमरान जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गया। भारतीय सिपाही अपने साथी को वहां ना पाकर कुछ हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसकी गन उसके कंधे से ही लटक रही थी। फिर उसने अपने साथी सिपाही को आवाज दी। जब कोई जवाब न आया तो उसने एक बार फिर आवाज दी और साथ ही सामने वाले दरख्तों की तरफ बढ़ा। इमरान उस वक्त उसकी दाएं जानिब और सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अंधेरे में सांस रोके खड़ा था। जैसे ही भारतीय सिपाही उसके करीब से गुजरा, उसने चश्मे वजन में उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर इतनी जोर से पीछे को झटका दिया कि भारतीय सिपाही लड़खड़ा कर दाएं पहलू को गिर गया। इमरान भी उसके साथ ही नीचे गिरा और उसकी गर्दन का फंदा उस वक्त तक कसता चला गया जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। दूसरे सिपाही का भी काम तमाम करने के बाद इमरान उसे घसीट कर ले गया और अंधेरे में दरख्तों के नीचे डाल दिया। इसके फौरन बाद वो पंजों के बल दौड़कर गार के दाने पर आ गया। गार के मुंह पर लोहे का जंगला चढ़ा हुआ था जिस पर एक लोहे का ताला लगा हुआ था। औरतों के हेयर पिन की मदद से इमरान मुश्किल से मुश्किल ताला खोल लिया करता था। इसकी उसे खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। उसने जेब से हेयर पिन निकाल कर पहले ही अपनी उंगलियों में पकड़ लिया था। जल्दी से उसने हेयर पिन के सिरे को ताले के सुराख के अंदर दोहरा करके डाला और जैसे ही ताले के अंदर का एक खटका हेयर पिन की चिमटी में फंसा, उसने एक झटका दिया और ताला खुल गया। उसे ये ताज्जुब जरूर था और अंदर से किसी कश्मीरी मुजाहिद की मौजूदगी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। जरा सा जंगला खोल कर वो गार में दाखिल हो गया और जंगले को फौरन बंद कर दिया। हेयर पिन उसके हाथ में ही थी। गार में अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में उसे खराटों की हल्की हल्की आवाज 2-1 बार सुनाई दी। उसने झुक कर देखा। जंगले से 10-12 फुट के फासले पर उसे 2 इंसानी साए जमीन पर लेटे हुए नजर आए। उसने कश्मीरी जुबान में उनको मुखातिब करके हिलाया तो दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे और अंधेरे में आंखें खोल कर देखने लगे। कमांडो इमरान ने कश्मीरी में पूछा कि उनका ताल्लुक कश्मीर के किस महाज से है। दोनों मुजाहिदों ने कारगिल का नाम लिया। इसके फौरन बाद इमरान ने उनसे कश्मीरी में ही कहा कि मैं तुम्हें फरार कराने आया हूँ, फौरन मेरे साथ बाहर निकल चलो। उसे मालूम हुआ कि उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद के सामने की जानिब दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। बेड़ियां किसी के पाँव में नहीं थी, जैसा कि दलारी ने उसे बताया था। इमरान वहां रुककर हथकड़ी का ताला खोलकर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। वो दोनों कश्मीरी मुजाहिदों को साथ लेकर गार में से बाहर निकला, जंगले को उसी तरह दोबारा बंद किया और उन्हें अपने साथ दौड़ाते हुए दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गए। रास्ते का तयन उसने जहनी तौर पर पहले से कर रखा था। जिस तरफ से वो खुद आया था, यानी जंगल की पगडंडियों की तरफ से, वो उस तरफ नहीं गया था, क्योंकि उस तरफ भारतीय फौजी पेट्रोल पार्टी से आमना सामना हो जाने का खतरा था। वो दूसरी तरफ के दरख्तों और झाड़ियों में से होता हुआ बस स्टॉप वाली सड़क पर निकल आया। उसके सामने सबसे बड़ा मरहला इस इलाके से जल्द अज जल्द निकलना था। वो अपने साथ लाला टेकम चंद की जीप या दलारी की गाड़ी नहीं लाया था। वो इन्हें अपने साथ लाना भी नहीं चाहता था।
ان گاڑیوں سے ان کی نشاندہی ہو سکتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس انہیں اپنی زد میں لیں، کیونکہ ابھی عمران کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا تھا اور اپنا سب سے اہم مشن مکمل کرنا تھا جس کی خاطر وہ وہاں آیا تھا۔ سڑک پر چلنے کی بجائے وہ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں آ گیا۔ جس کشمیری مجاہد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی اسے دوڑنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جب وہ انہیں لے کر کافی دور نکل آیا تو اس نے ہیئر پن کی مدد سے ہتھکڑی کا تالا کھول دیا اور ہتھکڑی اتار کر کھیتوں میں پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں نے کلکتہ شہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک کہ ان کے سانس نہیں پھول گئے۔ اس کے بعد وہ چلنے لگے مگر وہ کافی تیز چل رہے تھے۔ وہ کوارٹروں کی ایک قطار کے عقب سے گزرے تو عمران کو ایک کوارٹر کے باہر درخت کے نیچے آٹو رکشہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز چلتے اس کے پاس آ گئے۔ عمران نے کشمیری مجاہدین کو رکشے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کسی جانب سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جب دونوں کشمیری مجاہد رکشے میں بیٹھ گئے تو عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی رکشے کو سٹارٹ کیا اور تھوڑی دیر بعد رکشہ سڑک پر کلکتہ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا، مگر راستہ کافی لمبا تھا۔ کلکتہ ایک بہت وسیع و عریض شہر ہے اور یہاں فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شہر کی روشنیاں قریب آ کر پیچھے کو گزرنے لگی تھی۔ اچانک رکشے کے انجن نے جواب دے دیا اور رک گیا۔ عمران نے کہا تیل ختم ہو گیا ہے، اس طرف سے آ جاؤ۔ مجاہدوں کو لے کر وہ ایک چھوٹی سڑک پر آ گیا جو آگے جا کر بڑی سڑک پر نکل جاتی تھی۔ عمران اس بڑی سڑک پر پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں سے اسے کوئی نہ کوئی رکشہ ٹیکسی مل سکتی تھی۔ کلکتہ شہر میں ساری رات ٹیکسیاں آٹو رکشہ چلتے رہتے تھے۔ بڑی سڑک پر پہنچنے کے بعد وہ تھوڑی دور ہی چلے ہوں گے کہ انہیں ایک خالی رکشہ مل گیا۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ عمران نے ڈرائیور سے کہا ڈلہوزی اسکوائر چلو۔ وہ ڈرائیور کے آگے چت پور یا لوئر چت پور روڈ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس طرح سے زکریا اسٹریٹ کی امام مسجد صاحب پر زد پڑنے کا خطرہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا یہ علاقہ پہلے ہی کلکتہ پولیس اور CID کی نگاہ میں تھا۔ ہم نے جو زکریا اسٹریٹ والی مسجد کا نام لیا ہے تو یہ بھی ہم نے فرضی طور پر لے لیا ہے۔ حقیقت میں امام صاحب کا تعلق کلکتہ کے کسی دوسرے علاقے کی دوسری مسجد سے تھا جس کا ہم یہاں مصلحتاً ذکر نہیں کریں گے۔ ڈلہوزی اسکوائر کا کمانڈر عمران نے اس لیے نام لیا تھا کہ اس چوک سے کلکتہ کے کئی اطراف کو سڑکیں نکلتی تھیں۔ ان میں سے ایک سڑک لوئر چت پور روڈ کی طرف بھی جاتی تھی۔ ڈلہوزی اسکوائر پہنچ کر وہ رکشے سے اتر گئے اور پیدل چل پڑے۔ فٹ پاتھ پر محنت مزدوری کرنے والے مزدور لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ سڑک پر سے کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، سڑکوں پر بتیاں روشن تھیں۔ عمران مجاہدوں کو لے کر روشنیوں سے بچ کر گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کشمیری مجاہدین کا لباس قیدیوں والا نہیں تھا جس سے ان پر کسی کو شک پڑتا۔ وہ عام قمیض پتلون میں تھے اور خوش شکل نوجوان تھے۔ وہ اس کے ساتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ چت پور روڈ کے چھوٹے چوک میں آ کر عمران ایک چھوٹی سی گلی میں گھس گیا، پھر گلیوں میں سے ہوتا ہوا اس مسجد کے عقب میں آ گیا جہاں امام صاحب کے حجرے کا پہلا دروازہ تھا اور جس کے بارے میں انہوں نے عمران سے کہا تھا کہ دروازے کے اندر کی کنڈی کھلی ہوگی۔ وہاں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ عمران نے رک کر دروازے کو ذرا سا دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ وہ مجاہدین کو لے کر حجرے میں آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر کی کنڈی لگا دی۔ حجرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا آ گئے ہو؟ یہ امام صاحب کی آواز تھی۔ عمران نے آہستہ سے جواب دیا جی ہاں۔ اس کے بعد حجرے کی بتی روشن ہو گئی۔ امام صاحب چارپائی کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے دونوں کشمیری مجاہدین کو غور سے دیکھا اور بولے تم لوگ یہاں آرام کرو، میں جاتا ہوں، باہر سے تالا لگا جاؤں گا، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ امام صاحب حجرے کا مسجد والا دروازہ کھول کر باہر سین میں نکل گئے اور باہر سے تالا لگاتے گئے۔ انہوں نے حجرے میں رکھی ہوئی سراہی میں سے پانی نکال کر باری باری پیا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ کشمیری مجاہدین نے کمانڈر عمران کو بتایا انڈین انٹیلیجنس والوں نے انہیں شروع میں ٹارچر کیا تھا لیکن اب 2 دن سے کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید وہ ہم پر کوئی دوسرا طریقہ آزمانا چاہتے تھے۔